نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم پھر تصور شہنشاہ کونین کا دل میں میرے بسط احترام آ گیا مدینے سے آیا ہوں سبحان اللہ زور سے کہہ دو اور پھر وہاں جا کے سلام بھی آپ کے پیش کروں گا پھر کہہ دو سبحان اللہ پھر تصور شہنشاہ کونین کا دل میں میرے بسط احترام آ گیا نطق کے بو سے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پھر تکبیر کا نعرہ لگاؤ تو میں بتاؤں گا کہ حضور مسجد نبوی ہو یا مسجد حرام یا مکہ اور مدینہ کیسے وہ اپنے ستاروں میں جلوہ گر ہوتے تھے نعرہ لگاؤ گے تو شعر اگلا سناؤں گا مجھے آپ کے اس نعروں سے مزہ نہیں آیا میں نے مینار پاکستان 7 ستمبر کو مینار پاکستان لاہور میں 7 ستمبر کو جب اپنا خطاب مغرب کی نماز کے بعد جب کیا مجمع تو بڑا تھا مگر خاموشی تھی میں نے کہا میں مدینے سے آیا ہوں آپ کے نعروں کا گواہ بن کر آپ کا سلام پیش کروں گا اب نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت عظمت صحابہ اسلام لائے تشریف جو سرور انبیاء میں اس سرزمین سے آیا ہوں مدینہ منورہ طیبہ طابہ دیار حبیب میں کیا بتاؤں جن گلیوں میں ہم وہاں پھرتے ہیں اور وہاں میرا گھر ہے میں سوچتا رہتا ہوں کہ یہ وہ سکن ہے جہاں مہاجرین و انصار کو رب نے رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا تھا لائے تشریف جو سرور انبیاء آئے جو ہی صحابہ کی محفل میں وہ حضور کو یہاں نہیں بلایا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں نمودار ہوتے تھے میری طرف توجہ رکھنا ختم نبوت کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہمارے رسول اللہ کے آخری نبی ہیں اس طرح سے اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا وہ بھی صحابیت میں آخری ہے لائے تشریف جو سرور انبیاء آئے جو ہی صحابہ کی محفل میں وہ سارے اہل نظر تب یہ کہنے لگے لو ستاروں میں ماہ تمام آ گیا خدانہ سب الختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ شیخ پورہ کی غیور عوام میں اس موقع پر آپ کو اس عظیم الشان اجتماع میں مدینہ منورہ سے آیا ہوا یہ مسافر سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہے
اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں اس شہر کی اڑنے والی غبار میں بھی شفا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں مدینے کی مٹی میں شفا ہے، جبکہ پیدا تو ہوئے مکہ میں، حضور پیدا ہوئے، زور سے کہو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ میں 30 عربوں کا خطیب رہا ہوں، مسجد نبوی میں حلقہ ہے، آپ کے اکابر آتے ہیں، میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں جس شہر مکہ کی رب نے قسم کھائی جس میں آپ پیدا ہوئے اس کی مٹی میں شفا نہیں، مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ مکہ میں زمزم میں شفا ہے، مگر وہ شفا کب سے ہوئی؟ پہلے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم نکلا تو وہ مکمل غذا تھی۔ فرج عنی سقف بیتی انا بمکہ فنزل جبریل علیہ السلام فرج صدری ثم غسلہ بماء زمزم ثم جاء بطشت من ذہب ممتلئ ایمانا وحکمہ۔ بخاری کی روایت میں نے پیش کی، اب وقت نہیں ورنہ میں فصاحت سے بتاتا کہ حضور فرماتے ہیں مجھے جب حتیم میں لٹایا گیا، میرے سینے کو چاک کیا گیا، ثم غسلہ بماء زمزم، اور زمزم کے پانی سے میرے سینے کو دھویا گیا۔ جب وہ زمزم حضور کے سینے میں گیا، پہلے اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا وہ پانی مکمل غذا تھا، سینہ نبوی میں گیا تو رب نے اس میں شفا رکھ دی۔ میرے دوستو، مدینے کی مٹی میں ذرا خاموش رہیں، اجتماع ہے، ادب کے خلاف ہے، مدینے سے آیا ہوا ایک مسافر، آپ اپنی میٹنگ کریں مگر سنیں توجہ سے، میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، مدینے کی مٹی میں کیوں شفا ہے؟ اب ذرا نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، معیار صحابہ، تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز۔ میرے دوستو توجہ سے اس جملے کو سننا، مدینے کی مٹی میں کیوں شفا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے رسول کو پیدا تو کیا تھا مکہ میں، مگر آپ کا خمیر اٹھایا تھا مدینے سے۔ خمیر مصطفیٰ ہمارے عقیدے میں ہے، جو مٹی رسول اللہ کے ساتھ مس کر رہی ہے وہ عرش معلیٰ سے افضل ہے۔ میں نے کیپ ٹاؤن میں مولانا احمد لدھیانوی، محمد احمد لدھیانوی صاحب بھی ساتھ تھے، مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، سید کفیل شاہ بخاری بھی تھے، اکابرین تھے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم ابو القاسم صاحب بھی تھے۔ ان کی موجودگی میں نے کہا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو مٹی مس کر رہی ہے وہ عرش سے افضل ہے، لیکن وہ مٹی نہیں، وہ خمیر مصطفیٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولو، خمیر مصطفیٰ۔ نعرہ نہ لگاؤ تو پھر وہ نعرہ لگاؤ کہ دار ارقم میں جب حضرت عمر فاروق کو حضور نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا، پھر اس کے بعد جب اس نے کلمہ پڑھا تو دار ارقم میں 40 کی تعداد حضرت عمر کے ساتھ پوری ہوئی، اور جب نعرہ لگا تو دار الندوہ میں ابو جہل گھبرا گیا تھا۔ اتنی بڑی تعداد ہو، مدینے سے آنے والا مسافر ہو، اور تکبیر کی آواز میں آپ کی آواز نہ گونج رہی ہو، میں کہوں گا سنو، میرے رب نے یہ حکم کیا ہے کہ نعرہ لگاؤ، تو پھر میرا جب نعرہ تم لگاتے ہو، حضور جب معراج پر گئے، کان قاب قوسین او ادنی ثم دنا فتدلی، اس رف سواری پر بیٹھے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو جب بلایا تو حضور فرما رہے ہیں جبریل نیچے رہ گیا، مگر مخلوق کی تسبیح میرے ساتھ عرش پر جاؤ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت،
نہیں لوں گا، اکابرین کا خطاب ہونا ہے۔ میں تو انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کا ورلڈ سیکرٹری جنرل ہونے کی حیثیت سے یہ بات بتا دوں کہ جب ہم اینڈ آف دی ارتھ اس ٹون پر چڑھے جہاں یہ سارے اکابر موجود تھے، مجھے وہ نعرہ نہیں بھولتا کہ جب وہاں ٹورسٹ اپنے کیمرے لے کر سمندر کی لہروں کو یوں لے رہے تھے کہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ اس زمین کا آخری حصہ ہے، یہ سر ہے کیپ ٹاؤن، شہروں کی ٹوپی ہے۔ میں وہاں اس ٹون پر چڑھا، مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب میرے ساتھ تھے، ہم نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر، اکابرین موجود تھے، جب ہم نے نعرہ لگایا نعرہ تکبیر، میرے دوستو وہاں گورے گوریاں جتنی بھی وہاں پر ٹورسٹ تھے ان کے کیمرے سمندروں کی لہروں سے ہٹ گئیں اور تکبیر کے نعرے کو کیچ کر رہی تھی۔ میرے دوستو حضور نے فرمایا جب میں ان بلندیوں پر جا رہا تھا تو سبحان اللہ کی تسبیح آئی تو رب کا جواب بھی سن رہا تھا۔ اللہ فرما رہے تھے مجدنی عبدی، جب تحمید کا صیغہ آیا کہو الحمدللہ، اور یہ حضور کے ساتھ عرش پر جاتے ہوئے حضور مخلوق کی تسبیح بھی سن رہے تھے، خالق کا جواب بھی سن رہے تھے۔ حمدنی عبدی۔ اب اور تکبیر کا کیا مزہ ہے، جب تکبیر کا نعرہ آیا تو اللہ جوش میں آ کر یہ فرمانے لگے فرشتوں گواہ رہ جاؤ، جنہوں نے میری یہ تکبیر لگائی ہے یہ تکبیر کا نعرہ نہیں بلکہ سچا نعرہ ہے، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں وقت کم ہے، میں اتنا عرض کر دوں کہ میں غور کرتا ہوں کہ خمیر مصطفیٰ مدینے سے اٹھا، کہاں سے اٹھا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ تو مسجد نبوی کا بایاں حصہ ہے۔ حجر عائشہ سے لے کر وہ منبر جس پر آپ خطبہ دیتے تھے، فرمایا اب یہ مسجد نبوی کا ہے تو بائیں طرف کا حصہ، مگر مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے اب اتنا مقدس بن چکا، یہ نہیں کہا کہ مسجد کا ما بین بیتی، اور وہ گھر کس کا؟ حجرہ عائشہ۔ مما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغیچہ ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ اس میں بھی حضور کا خمیر نہیں اٹھا، مسجد نبوی کے ریاض الجنہ سے بھی نہیں اٹھا، تو پھر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ جب جو جہاں دفن ہوتا ہے یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ تو اس مٹی سے پیدا ہوا، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو پھر جہاں حضور آج امت کے سلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب تشریح کیے بغیر پہلے درود شریف پڑھ دو، اللہم صلی علی محمد، پڑھ دو نا اللہم صلی علی محمد۔ آواز نہیں آ رہی مجھے، زور سے کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب سنو میرا جملہ جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کا خمیر حجرہ عائشہ سے اٹھایا جہاں 70,000 فرشتہ صبح شام درود و سلام کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ اور پھر اسی میں جملہ دینا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، میں ایک ہی جملے میں بات ختم کرتا ہوں۔ جہاں سے رب نے اپنے حبیب کا خمیر اٹھایا، وہاں سے ابو بکر و عمر کا خمیر بھی اٹھایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے قدموں میں نہیں، بڑے دعوے سے کہتا ہوں، یہ حضور کے قدموں میں نہیں لیٹے ہوئے، آپ جائیں
जालियों पर दोनों तरफ 24 मरतबा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन। ये कलमा रब को इतना पसंद है कि जालियों पर दाएं बाएं कितने बार लिखा हुआ है? 24 बार। और एक वजीफा दे दूं, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जो शख्स इस कलमे को सुबह शाम 24 बार पढ़ ले तो जालियों पर लिखे हुए अदद की बरकत से उसके घर में हमेशा बरकतें भी आएंगी और रिस्क भी कुशादा होगा। सुनो, जब वहाँ पर सलाम पढ़ने हम जाते हैं तो वहाँ चांदी की तख्ती है, उसके ऊपर लिखा हुआ है होना अस्सलाम अला रसूलिल्लाह। यहाँ रुक जाओ, अपना चेहरा रसूलुल्लाह के मवाजे के सामने, मवाजे शरीफ के सामने सलाम पढ़ते हुए तसव्वुर में लाओ कि अब तुम्हारे सलाम पर रसूलुल्लाह गवाह बन रहे हैं। अब तुम्हारे सलाम पर रसूलुल्लाह, ज़ोर से कहो। अब वहाँ पर कितने एहसासात होते हैं। इसी तरह सलाम पढ़ते ही सिर्फ 2 बालिश्त का फासला, ये कितना है? सर से लेकर 2 बालिश्त, ये आप अपना नाप कर लें, ये सीने और दिल तक पहुंचता है। मेरे दोस्तों, यूं ही कदम 2 बालिश्त इस तरफ लाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है होना अस्सलाम अला अबू बकर। आप कहो रज़ी अल्लाह अन्हु। मेरे दोस्तों, जहाँ रसूलुल्लाह का सीना शुरू होता है वहाँ से अबू बकर का सर शुरू होता है यार की गोद में। फिर 1-2 बालिश्त आगे चलें, वहाँ लिखा है होना अस्सलाम उमर बिन खत्ताब। अब मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर आपको इतना अर्ज कर दूं, सलाम की बाबत में बात आई तो एक जुमला दे दूं, मदीने का एक बासी हूँ। सलाम ये कब से अल्लाह ने अपने प्यारे नबी पर भेजा? इस पर काज़ी अयाद ने लिखा कि जब न अर्श था, न कुर्सी थी, न फरिश्ते थे, कोई भी नहीं था तो कौन था? मजमा सोया हुआ है। जब कुछ भी नहीं था तो कौन था? अल्लाह को ये तुम्हारा नारा तब पसंद आएगा कि खड़े होकर कहो जब कुछ भी नहीं था तो कौन था? जोर से कहो अल्लाह। और फिर जब कुछ भी नहीं होगा तो कौन होगा? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तु यौमल क़ियामा। अब मैं ज़्यादा तशरीह में नहीं जाऊँगा। जब कुछ भी नहीं था तो एक अल्लाह, और जब ज़मीनों को मुट्ठी में लेकर उस मुट्ठी को मुक्का बनाकर आसमानों को वस्समावातु मतविय्यातुम बियमीनी अपने हाथ में लपेट लेगा तो अल्लाह ताला खुद ही नारा लगाएंगे और खुद ही नारे का जवाब देंगे। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। सुनो, मैं जो जुमला देना चाहता हूँ, अल्लाह ने हमारे नबी को क्या मकाम बख्शा कि अभी फरिश्ते नहीं पैदा हुए, अर्श नहीं, कुर्सी नहीं, कुछ नहीं, तो रब का सजदा किसी ने किया? बोलो। आप तो सहाबा की अजमत के नारे लगाते हैं, सहाबा को भी अजमत मिली तो रसूलुल्लाह की वजह से मिली। सुनो, ये जुमला ज़हनों में रख लो कि रब ने अभी अपनी इबादत नहीं कराई थी। जब मखलूक ही नहीं तो खालिक का सजदा कैसे? तो अल्लाह ने हज़रत मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र में गए। उन्होंने जामे अज़हर में सीरत पर खिताब करते हुए कहा कि हमारे नबी की क्या शान है। अव्वलुल खल्क़, अफ़ज़लुल खल्क़, अकरमुल खल्क़, सय्यदुल अव्वलीन, सय्यदुल आखिरीन और रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, ख़ातमुन नबिय्यीन। अल्लाह ने हज़ूर को अना अव्वलुल अंबिया फ़िल खल्क़ व आखिरुहुम फ़िल बाअस हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, ये खालिक कायनात की सिफत है। फरमाया खालिक अव्वल है, आखिर है। अब मैं तशरीह में जाए बगैर और हज़ूर से क्या कहलवाया, अना अव्वलुल अंबिया फ़िल खल्क़ व आखिरुहुम फ़िल बाअस। मैं अंबिया की तख्लीक में और कायनात की तख्लीक में पहले नंबर पर बनाया गया। कौन से नंबर पर?
اور ابو بکر بھی کون سے نمبر پر؟ زور سے کہو۔ فرمایا اول الخلق ہونے میں انا اول الانبیاء فی الخلق وآخرهم فی البعث، میں اول بھی ہوں آخر بھی ہوں، تخلیق میں پہلے نمبر پر، بعثت میں آخری نبی بنا کر۔ اب جملہ سنو، اللہ نے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیسے کہ صرف مکہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے اللہ نے رسول کو دیکھا؟ کیا حضور کو بدر اور احد میں دیکھا؟ فرمایا جب کچھ بھی نہیں تھا، عرش نہیں، کرسی نہیں، میں نے تیری روح کو جب بنایا تو خالق کائنات فرماتے ہیں تو میری نظروں میں تھا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اب آئیے میں اپنے اس نوجوان سے کہوں گا کہ وہ یہ دیکھیں درمیان میں کتا آیا ہے، کیا ہے، اس کو نکالیں، ہاں زہر ہے، آپ آرام سے نظم و نسق کے ساتھ رہیں، گھبرائیں نہیں، اتنا عرض کر دوں، گھبرانا نہیں، بس اسی پر جملے پر ختم کرتا ہوں۔ پہلے نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ اب جملہ سنو، رب نے اپنے پیارے نبی کی روح کو جب بنایا تو امام مالک لکھتے ہیں کہ رب نے، توجہ ہے تو پھر جملہ دیتا ہوں، آپ ایک کتے سے گھبرا گئے؟ میرے دوستو، صحابہ کو سلام کہ جنہوں نے دست و دست کے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ اب آپ مجمع میں ہل چل ہو گئی۔ میرے دوستو، میں نے الحمدللہ 26 حج کیے ہیں، عرفات کے میدان میں بھی یہ نعرہ لگوایا ہے اور لگواتا ہوں، مگر قاضی ایاز کا جملہ دے دوں کہ رب نے روح محمد کو جب بنایا تو رب نے اس روح محمد کو سلام کیا، پھر یہی روح ماں جسد جب آئی اور عرش پر پہنچی تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے آپ کو اور آپ کو تقوی کی وصیت کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ ہم اور آپ یہ عہد کریں۔ میں اپنے امیر مرکزیہ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد خان سعید عنایت اللہ صاحب اور حضرت مولانا محمد مکی حجازی صاحب جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کے آپ کو سلام بھی پیش کر رہا ہوں اور وہ حرم کعبہ میں آپ کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، مگر میں ان سے وعدہ کرایا تھا کہ سلام دوں گا، مگر مجمع کھڑے ہو کر آپ کے اس عہد و پیمان پر ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ اور حلف اٹھائے گا کہ اگر اسلام کو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے خون دینا پڑا تو خون دو گے، عظمت صحابہ کے لیے جانیں اپنی قربان کرو گے۔ اب اس نعرے کے ساتھ کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی ختم نبوت کے گستاخوں کو برداشت، توہین رسالت کے مرتکب لوگوں کو برداشت، ناموس رسالت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ انہی جملے کے ساتھ پھر آپ سے کہوں گا کہ میں مدینے سے آیا ہوں اور اسلام کے فرزندان، توحید کے فرزندان، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ انبیاء کے بعد رتبہ ہے انہی کے نام کا، جس کے لیے آپ اکٹھے بیٹھے ہیں، انبیاء کے بعد رتبہ ہے انہی کے نام کا، ان کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا، انہی غازیوں کو، شاہ سواروں کو سلام، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روضہ اقدس پر جا کر انشاءاللہ میں بھی جانے والا ہوں، آپ کی طرف سے سلام پیش کروں گا، مگر نعرہ کو گواہ بنا کر پھر نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، پاکستان اور امت ملت اسلامیہ اور آپ سب شیخ و پورا والوں سب کو زندہ باد۔ رسالت کے غلام